اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی عظمت کا اصل مقام صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اور اس کا ادراک کسی درجے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، جن کے مبارک قلب پر قرآن حکیم نازل ہوا۔ سورۃ الحشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ سورۃ صاد کی آیت 29 میں ارشاد ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی عظمت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بارے میں کئی ارشادات ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول تھے، تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، سن لو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فتنہ سے نجات پانے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اس میں تم سے پہلی امتوں کے واقعات ہیں، وہ تمہارے لیے سبق ہیں، اور تمہارے بعد کی اطلاعات بھی ہیں، اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے ان کا حکم اور فیصلہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اور یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ یہ فضول بات نہیں ہے جو سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اور جو قرآن کے بغیر ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور وہی حکمت بھرا ذکر ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی حق مبین ہے، جس کے اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زبانیں اس میں تحریف نہیں کر سکتی، یعنی قرآن پاک میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے۔ یعنی قرآن میں تدبر کا عمل اور حقائق و معارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کریں گے کہ ہم نے علم میں قرآن پر پورا عبور حاصل کر لیا ہے، بلکہ ان کے علم کی طلب اور بڑھتی جائے گی، اور وہ قرآن کی کثرت تلاوت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جتنا پڑھا جائے گا اور جتنا اس میں تدبر فکر کیا جائے گا، اتنا ہی اس کے لطف و لذت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو بے اختیار پکار اٹھے، ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، پس ہم اس پر ایمان لائے۔ جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوا۔ جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی۔ جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔